جیسے کہ پیچھے بتایا جا چکا ہے کہ قادیانی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی شان اقدس کی بھی توہین کرتے ہیں، تو رب ذوالجلال کے فرمان محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس فرمان کے بارے میں مرزا غلام احمد قادیانی وہ یہ کہتا ہے کہ اس وحی میں جو لفظ محمد ہے اور جو لفظ رسول ہے، یہ محمد بھی میرا نام ہے اور رسول بھی میرا نام ہے۔ اس کے علاوہ بقول مرزا خدا نے یہ کہا کہ لولاکا لما خلقت الافلاق، کہ اے مرزا اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو آسمانوں کو پیدا نہ کرتا۔ جبکہ ایک اور مقام پہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو آیت ہے یاسین انک لمن المرسلین، اس کا معنی وہ یہ کرتا ہے کہ اے سردار مرزا تو خدا کا رسول ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور ایک اور مقام پہ اس نے انا آتیناک الکوثر جیسی آیت کو بھی اپنے اوپر لاگو کرنے، اپنے اوپر چسپاں کرنے کی کوشش کی۔ اور ایک اور مقام پہ مرزا یہ کہتا ہے کہ میرے پاس یہ وحی آئی کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، کہ وہ پاک ذات وہی خدا ہے کہ جس نے ایک رات میں تجھے یعنی مرزا کو سیر کرے، یعنی وہ اس آیت کو بھی نعوذ باللہ من ذالک اپنے اوپر چسپاں کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہاں تک کہ اس نے رحمت للعالمین ہونے کا بھی دعویٰ کیا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وہ اس کا ترجمہ یہ کرتا ہے کہ ہم نے تجھ کو اے مرزا تمام دنیا پر رحمت کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اور نعوذ باللہ من ذالک اس نے یہاں تک کہا کہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو صرف 3000 معجزے دیے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جو مجھے رب تعالی نے معجزے عطا کیے ہیں ان کی کم از کم جو تعداد ہے وہ 3 لاکھ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کے علاوہ اس نے یہ بھی کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے جو پیشن گوئیاں کی ہیں ان میں سے چند غلط نکلی، اور مسیح بن مریم، دجال، دابت الارض اور یاجوج و ماجوج وغیرہ کی حقیقت آپ پر ظاہر نہ ہوئی۔ تو ہم اس طرح کے عقائد سے رب تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں، اور ہم اس طرح کے ان عقائد کا جو قائل ہے اس سے بھی پناہ مانگتے ہیں، اور ان کے جو متابعین ہیں ان سے بھی رب تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ مرزا غلام احمد قادیانی نے دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والرضوان ان کی شان اقدس میں بھی توہین کی، اور نعوذ باللہ من ذالک اس نے یہ کہا کہ دنیا میں کوئی نبی نہیں گزرا جس کا نام مجھے نہ دیا گیا ہو، اور اس نے یہ کہا کہ نعوذ باللہ من ذالک میں آدم ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں یعقوب ہوں، اور یہاں تک کہ اس نے یہ کہا کہ میں محمد ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اس نے یہ کہا کہ رب تعالیٰ نے جو مجھے معجزے دیے ہیں، جو مجھے کمالات دیے ہیں، اگر ان کو 1000 نبیوں پر تقسیم کیا جائے تو یہ ان سب کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس نے یہ بھی کہا کہ ہر جو نبی ہے اس کی نبوت کا ایک تخت ہے، لیکن ان تمام تختوں سے سب سے اونچا میرا تخت ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اس نے حضرت نوح علیہ السلام کی توہین کرتے ہوئے یہ کہا کہ خدا تعالیٰ میرے لیے اس کثرت سے نشان دکھلا رہا ہے کہ اگر حضرت نوح کے زمانہ میں وہ نشان دکھلائے جاتے تو وہ لوگ غرق نہ ہوتے۔ اور یہاں تک اس نے یہ بھی کہا کہ رب تعالیٰ کے 400 نبی ایسے ہیں کہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، حالانکہ وہ نبی نہیں تھے، وہ تو جھوٹے نکلے۔ مرزا نے کہا جی مرزا نے یہ کہا کہ 400 ایسے نبی ہیں کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا لیکن بعد میں وہ جھوٹے نکل آئے، حالانکہ اس کی عقل میں یہ بات نہ آئی کہ جو نبی ہو وہ تو گناہوں سے پاک ہوتا ہے، وہ تو معصوم ہوتا ہے۔ اور اس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ 400 نبی نعوذ باللہ من ذالک جھوٹے نکلے، اور اس نے یہ کہا کہ ناپاک روح کی طرف سے ان کو الہام ہوا تھا اور وہ اس کو وہی سمجھ بیٹھے۔ تو مرزا کی عقل پتہ نہیں کہاں گئی ہوئی تھی کہ اس کی یہ بات ہی نہ سمجھ آئی، اور اس کے عقل کے 100ویں حصے میں بھی یہ بات نہ آئی کہ جو نبی ہے وہ جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی توہین کی، اور یہاں تک کہ اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ میں حضرت عیسیٰ سے بہتر ہوں، اور اس نے یہ شعر لکھ دیا اور کہتا ہے کہ ابن مریم کا ذکر چھوڑو، ابن مریم کا ذکر چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اس کے علاوہ اس نے یہ بھی کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ شراب پیا کرتے تھے، اور آپ کے لیے ایسے نازیبا الفاظ استعمال کیے کہ جن کو ادا کرتے ہوئے زبان لرز جاتی ہے۔ اگر یہاں پر تعلیم و تعلم مقصود نہ ہوتا تو حضرت عیسیٰ کے لیے جو الفاظ اس نے استعمال کیے ہیں ان کو آدمی کبھی اپنی زبان پہ نہیں لانا چاہتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس نے حضرت عیسیٰ کے لیے شریر، مکار، بد زبان، جھوٹا، چوری کرنے والے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے نہ صرف انبیاء کی
قرآن کی، رب جلال کی توہین کی، بلکہ تمام مسلمانوں کی بھی توہین کی. اور مرزا غلام احمد قادیانی یہ سمجھتا تھا کہ جو شخص اس پہ ایمان نہیں رکھتا وہ کافر ہے. اور اس نے یہ کہا کہ جو قادیانی مسلمانوں میں اپنی بیٹی کی یا اپنے بیٹے کی شادی کر دے پھر وہ کافر ہو جاتا ہے، اس کے جنازہ بھی جائز نہیں. اور اس نے اپنے بیٹے مرزا فضل احمد کا جنازہ صرف اس وجہ سے نہ پڑھا کہ کیونکہ وہ مسلمان تھا. اور اس کے علاوہ اس نے یہ بھی کہا کہ جس طرح عیسائی بچہ اگرچہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، جس طرح اس عیسائی بچے کا جنازہ نہیں پڑھ سکتے، اسی طرح مسلمانوں کے بچے کا بھی جنازہ نہیں پڑھ سکتے، نعوذ باللہ من ذالک. تو اس میں اس نے تمام مسلمانوں کو گویا کہ کافر کہا ہے. اس لیے چودھری ظفر اللہ خان قادیانی نے وزیر مملکت ہونے کے باوجود بھی قائد اعظم کا جنازہ نہ پڑھا. اور اس کے علاوہ اس نے یہ کہا کہ جب ہم قادیانی پوری دنیا پہ غالب آ جائیں گے تو اس وقت جو مسلمان ہیں ان کی حیثیت اس طرح ہوگی جس طرح آج کے زمانے میں چوڑوں کی ہے یا چماروں کی ہے. اور اس کے علاوہ اس نے یہ کہا کہ رب تعالیٰ نے میری طرف اعلان کیا کہ اے مرزا جو شخص تیری نافرمانی کرے گا وہ تو جہنمی ہے، وہ تو جہنم کا ایندھن ہے. اور اس کے علاوہ اس نے مسلمانوں کو گلی سڑی گالیاں بھی دی. اور اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ جو میرا منکر ہے وہ والد الحلال نہیں ہو سکتا. اور اس نے یہاں تک یہ کہا کہ جو میرے منکر ہیں وہ خود سوروں کی طرح ہیں اور ان کی جو بیویاں ہیں وہ کتیوں کی طرح ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. تو ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ جو شخص مسلمانوں کو سور کہتا ہو، ان کی بیویوں کو کتیاں کہتا ہو، آدمی کے دل میں اس کی طرف تھوڑا سا بھی میلان ہو جائے تو یہ آدمی کی کم از کم غیرت ایمانی گوارا نہیں کرتی. اور اس کی اپنی اوقات کیا ہے، یہ خود ہی اپنی اوقات بتلاتے ہوئے کہتا ہے کرم خاکی ہوں میرے پیارے، کرم خاکی ہوں میرے پیارے، نہ آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی یاد. تو اس شعر میں اس نے خود کو شرمگاہ تک کہنا اپنے لیے کسی بھی طرح اس میں کوئی دقت محسوس نہ کی، کیونکہ جب آدمی کی عقل جو ہے معوف ہو جاتی ہے اس وقت اس کو پھر کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی.